ہماری شامت اعمال ہے کہ آج سال گھر گزرنے کے بعد بھی اب ہم اسی کانفرنس کے طریقے کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں اور کوئی عملی قدم ان مجاہدین کی امداد کے لیے ابھی تک ہم نہیں اٹھا سکے جو بیت المقدس کے دفاع کے لیے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے، اسلام کے غیرت کی دفاع کے لیے اپنے جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ آج سے سال پہلے جب ہم جمع تھے تو اس جہاد کا آغاز تھا۔ بیچ میں ایسا وقت آیا کہ دوستوں کے بیچ میں پڑنے کے نتیجے میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوا۔ اس جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں غزہ کے بے گناہ شہریوں پر جو آفت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، بمباری کی جو بارش ہو رہی تھی، وہ کچھ دیر کے لیے بند ہوئی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ کسی انسانی قدر کا پاس ہے، نہ کسی عقیدے کا پاس ہے، نہ کسی اخلاق کی قدر کا پاس ہے، نہ ان کو کسی معاہدے اور کسی وعدے کا احساس ہے۔ ساری دنیا کے سامنے غیر ملکی ضمانتوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑ کر آج یہ پھر دوبارہ ان معصوم بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، مسجدوں پر، ہسپتالوں پر بمباری کر کے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا رہے ہیں۔ اور جو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا تھا وَإِن نَكَثُوا بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ جب یہ اپنے عہد و پیمان کے باوجود اس سے پیچھے پھرے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے اماموں کے ساتھ قتال کرو۔ جہاد نہیں، قتال فرمایا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے عالم اسلام اور اس کی حکومتیں یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور تماشائی بنی ہوئی ہیں، اور یہ تماشائی بن کر حالات کا جائزہ لے رہی ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں، اور مذمتی بیانات بھی محدود چند ملکوں نے ظاہر بیان جاری کیے ہیں، ورنہ بیشتر وہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر، ان کو خون میں لت پت دیکھ کر ان کی حمیت نہیں جاگتی، ان کی غیرت کو کوئی چیز نہیں جگاتی، بہتر تو وہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ملک اس میں شامل نہیں ہے، کم از کم زبانی طور پر اس کی مذمت کر چکا، لیکن بات زبانی مذمت کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آج غزہ کو قبضہ کرنے کے لیے، نہ صرف قبضہ کرنے کے لیے بلکہ اس کو مسلمانوں کا قبرستان بنانے کے لیے اور امت میں اسلامیہ کو ذبح کرنے کے لیے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو ہم ان فلسطینیوں سے خالی کریں گے، وہ فلسطینی جو صدیوں سے اس جگہ آباد ہیں ان کو خالی کریں گے، ان کو خالی کر کے وہاں پر تفریح گاہیں بنائیں۔ اس کی جان کو سمجھتے ہیں، اس کی چمڑی گوری ہو، جو یورپ کا یا امریکہ کا باشندہ ہو، اور جن کی چمڑی گوری نہیں ہے وہ آپ کے نزدیک غلام ہیں،
اور ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ غلاموں جیسا برتاؤ ہے. لیکن یاد رکھو کہ غلام بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کا تختہ الٹ دیتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس استقامت کا، جس بہادری کا، جس شجاعت کا مظاہرہ حماس کے جانبازوں نے کیا ہے، وہ بذات خود ایک تاریخ بن رہی ہے. بے شک 55,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، بے شک ان میں عورتیں بھی بچے بھی شامل ہیں، لیکن حماس کے لیڈروں، حماس کے قائدین کو دیکھو کہ وہ آج بھی اپنے موقف سے 1 انچ نیچے ہٹنے کو تیار نہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوبارہ بدعتی کس طرح شروع ہوئی؟ انہوں نے ایک وعدہ ہوا تھا، ساری دنیا کے ساتھ وعدہ ہوا تھا، اور اس ساری دنیا کے معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ قاضیوں کا تبادلہ ہوگا، تبادلے کی شرح بھی متعین ہو گئی تھی. اب یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ان 5 قیدیوں کو اس معاہدے سے ہٹ کر، یعنی مفت ان کو آزاد کرو ورنہ ہم تمہارے شہریوں پر بمباری کریں. اس معاہدے کے خلاف 5 قیدیوں کو 5 خمسط اسرا 60,000 سے زائد نہیں الذین حاضر اسرا 50 قیدیوں کو بالاتفاق، یعنی خارج من العہد 50 قیدیوں کو معاہدے سے باہر ان کو مفت آزاد کرو ورنہ تمہارے اوپر بمباری کی جائے. اس بنیاد پر بمباری کی، بدعہدی پر مبنی بمباری کی جا رہی ہے، اور ساری دنیا خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے. انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ہم جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اس کے نام لیوا ہیں، وہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں آج کی اس محفل میں پہلے ہی شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں کہ اب تک ہمارا جو کچھ جمع خرچ ہے وہ کچھ مالی مدد کی حد تک ہے، کچھ زبانی مدد کی حد تک ہے، اور ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے. ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. اپنے حسب استطاعت ہر مسلمان حکومت پر جہاد فرض ہے. اب صرف زبانی جگہ خرچ سے ہم اللہ کے سامنے اب کوئی جواب دینے کے قابل نہیں. اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے. آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے. یہاں ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ مغالطہ پھیلایا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. جب لوگ تم سے
دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تمہارے پر مدد کرنا فرض ہے. فعلیکم النصر، یہ قرآن کا. لیکن آگے قرآن نے کہا الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، البتہ اگر وہ مدد ایسی قوموں کے خلاف ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر اپنے مظلوم مسلمانوں کی اس وقت مدد نہیں کر سکتے. اس کو خوب سمجھ لیجئے، یہ آیت کریمہ در حقیقت نازل ہوئی ہے اس وقت جبکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا تھا کہ وہ ہجرت کریں. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ہجرت فرض ہو گئی. اور اس ہجرت نہ کرنے پر قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی. یہ کہا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں اور ان کو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ اگر ہجرت نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں. ان مجرم مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ اگر وہ اے مسلمانوں تم سے مدد مانگے تو تمہارے اوپر نصر مدد کرنا فرض. یعنی اگر ان کو کوئی ایسی قوم ان پر ظلم کر رہی ہو کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو تمہارے اوپر نصرت کرنا فرض ہے. لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. قرآن کی کہتا ہے. تو بعض لوگ اس استثناء کو آڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور علمی دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلمان ممالک کے معاہدے ہیں غیر مسلم ملکوں کے ساتھ، اس لیے ہم اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ قومیں ان پر ظلم کر رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں تو ہمیں پھر ان کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں. خوب سمجھ لیجیے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے. اس لیے اولاً تو اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، پاکستان کا یا اکثر بیشتر مسلمانوں کا، مسلمان ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. اللہ اکبر. ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. ہمارے پاکستان کے بانی نے پاکستان بننے سے پہلے اسرائیل کے وجود کو بلد الحرام قرار دیا تھا، ناجائز بچہ قرار دیا تھا. اور آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں. آج بھی اس موقع پر قائم ہے. اسرائیل کتنا طاقتور ہو جائے، اسرائیل کے پاس کتنے اسلحہ آ جائیں، اسرائیل کو امریکہ کی جتنی حمایت حاصل ہو جائے، ہمارا یہ موقف تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. لہذا اول تو ہمارا اسرائیل سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور جب اسرائیل سے معاہدہ نہیں ہے اس نے سارے معاہدات توڑ کر اس وقت ہمارے بچوں کو وہ قتل کرنے پر آمادہ ہے، اور یہ چاہتا ہے جان بوجھ کر نسل کشی کا اور قتل عام کا اقدام کر رہا ہے. امریکہ کا وزیر خارجہ، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اسرائیل کی حمایت کرتے ہو جبکہ وہ ہزارہ انسانوں کو قتل عام کا مرتکب ہو چکا ہے، تو کہتا ہے کہ چاہے وہ ساری مسلمانوں کو قتل عام کر دے ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ اعلان برملا اس نے کیا ہے، وزیر خارجہ نے برملا یہ اعلان کیا ہے. لعنت ہو اس اعلان پر، لعنت ہو اس اعلان پر. نعرہ تکبیر. امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، سبیلنا سبیل
اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم کہتے ہیں ہم فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ نعرہ تکبیر! فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ ہماری گردن اڑا دو، ہمارے گھر تباہ کر دو، لیکن ہم فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہمارا کوئی وعدہ نہیں تو قرآن کا یہ حکم ہم پر فرض ہے، ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ اور اگر اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو، وہ اقوام متحدہ جو تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہے، وہ اقوام متحدہ جو تم نے صرف اپنے مفاد کے خاطر بنائی ہے، جس کا کوئی کام تمہارے مفادات کی خدمت کرنے کے سوا نہیں ہے، اس اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو تو اس اقوام متحدہ نے 1967 میں متفقہ قرارداد منظور کی کہ اسرائیل نے بیت المقدس پر جو قبضہ کیا ہے اور اس وقت پر جو نئے اس نے قبضے کیے ہیں اور یہودیوں کو وہاں پر بسانے کے جو اقدامات کیے ہیں وہ غیر قانونی ہیں، غیر ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ اعلان تمہاری خود اپنی پیدا کرتا اقوام متحدہ کی قرارداد ہے یہ، کہ وہ ظالم ہے، وہ غاصب ہے، بیت المقدس پر اس کا قبضہ غیر قانونی ہے، لہذا ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ اور اس معاملے میں چونکہ امریکہ یہ سب باتیں دیکھنے کے باوجود اور جو عالمی عدالت کا فیصلہ سننے کے باوجود جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ دیتا رہوں گا اور جو انجام اس کا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا، جو یہ کہہ رہا ہے وہ وعدہ اپنا توڑ چکا، وہ اپنے معاہدے کا توڑنے کا مجرم ہے، لہذا ہمارا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ بَيْنَهُم مِّيثَاق، اس کا ہم سے کوئی تعلق اس معاملے میں نہیں ہوتا۔ ہر معاہدہ وہ اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی وہ توڑ چکے، اب کوئی معاہدہ نہیں، لہذا اب امت مسلمہ کے حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ جتنی ان کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق وہ اہل فلسطین کا ساتھ دیں اور اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ آپ ذرا غور تو کرو، اسرائیل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی پٹی ہے دنیا کے رستے پر، 32 دانتوں کے درمیان ایک زبان ہے، چاروں طرف مسلمان ملک حاوی ہے، اور اس میں ایک وہ جو چھوٹی سی زبان ہے وہ امریکہ کی پشت پناہی سے، امریکہ کے اسلحہ کے بل پر، امریکہ کے حمایت کے بل پر وہ ان سارے مسلمان ملکوں کو مرعوب کیے ہوئے۔ کیا اس کے سوا اور کیا کہیں جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مسلمانوں کی حالت، مسلمان جہاد چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی تعداد بہت ہوگی، وَلَٰكِنَّهُمْ كَغُثَاءٍ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے ہوتے، ان کی تعداد بہت ہے لیکن وہ کسی سیلاب کا رخ موڑنے کے قابل نہیں ہوتے، ایسے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ صحابہ کرام کو یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہو اور پھر بھی وہ جہاد کو چھوڑ بیٹھے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، جب دو چیزیں جب آ جائیں گی، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، تو پھر مسلمان جہاد چھوڑ بیٹھے گا، اور جہاد چھوڑ بیٹھے گا تو اس کی تعداد کتنی بھی ہو جائے وہ سیلاب میں بہتے ہوئے تلکوں کی طرح۔ آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی جو فرمائی تھی اس کا مظاہرہ ہمیں اپنی آنکھوں سے آج کے حالات پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں صرف مایوس کرنے کی بات نہیں کرتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں مایوسی کا درس نہیں دیا، آپ نے ہمیں امیدیں دلائی، آپ نے ہمیں یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آج کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو پہلی امتوں کی طرح کا خیر القرون والا زمانہ ہو۔ فرمایا مثل امتی کا مثل البطر، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخر، یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہتر تھا یا آخری والا حصہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہ وقت تو آنے والا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا، اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول کا وعدہ، وہ وقت تو ضرور آئے گا جب خیر القرون کا دور لوٹے گا، جب پورے عالم پر اسلامی سربراہ ہوگا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہ کوئی جتنا بھی اس کو برا سمجھے لیکن وہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ہم اس وقت کے آنے کے درمیان کے لوگ ہیں، یہ ہم بے شک ایک تاریک رات سے گزر رہے ہیں، لیکن تاریک رات میں بھی جو چراغ جلا دے گا، جو جس طرح کے چراغ جلا دے گا، وہ اس قافلے کا ساتھی بن جائے گا جو آخر القرون کے اندر اول القرون کی یاد دلانے والا ہے۔ اگر ہم اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں، اگر ہم سے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے اس کو پورا کرتے رہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں، یہ روشنی دیتے رہیں گے، یہ روشنی دیتے رہیں گے یہاں تک کہ صبح کا اجالا نمودار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ لہذا اپنے کو کمزور نہ سمجھو، لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم باقی مومن ہو گئے تم سر بلند ہو گئے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ لہذا آج کے اعلامیے میں جو ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھ کر سنایا، اس میں الحمدللہ ایک واضح راہ عمل دی گئی مسلم حکمرانوں کو بھی، اور ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ کے سر پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے، پہلے اس کا ادراک تھا یا نہیں تھا، اب ادراک ہو جانا چاہیے، اور وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ حکومتوں کے پاس ہزار راستے ہوتے، یہ نہ سمجھا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آج جا کر کوئی ایٹم میں حملہ کر دے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ جہاد ہمارا فریضہ ہے۔ ہمارے افواج کا جو موٹو ہے وہ تین چیزیں، ایمان، تقوی اور جہاد، یہ موٹو ہے ہماری افواج کا۔ جب یہ موٹو ہے تو پھر پوچھو ان لوگوں سے جو جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ آج جہاد کا وقت ہے یا نہیں ہے، اگر اور آپ کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ واقعتاً جہاد کا وقت ہے، تو آپ کے پاس جہاد کے لیے ہزار راستے ہیں، آپ نے وہ راستے مختلف مواقع پر استعمال کیے ہیں، آپ نے بوسنیا میں استعمال کیے، آپ نے مختلف مقامات پر استعمال کیے، آپ کے پاس آج بھی راستے موجود ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے راستے ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو اختیار کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ یہ پوری قوم آپ سے منتظر ہے اس بات کی کہ آپ اس فریضے کو ادا کریں۔
اور دوسرے عالم اسلام کے مسلمانوں حکمرانوں کو بھی آج کا یہ اجتماع یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ان مرتے ہوئے بچوں کا خوف کریں، ان مرتی ہوئی عورتوں کا، ان چلاتی ہوئی عورتوں کا، اس ڈاکٹر کا جو یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے، ڈاکٹر یہ پیغام دے رہا ہے کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے، ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا، تم نہیں آئے، اللہ حافظ۔ یہ پیغام ایک ڈاکٹر نے بھیجا ہے میرے پاس۔ تو میرے بھائیوں، کب تک ہم اس بے غیرتی کی زندگی گزاریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی، ایمانی حمید اور غیرت عطا فرمائے۔ اور آج جو اعلان کیا گیا ہے اس میں تمام قوم سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اس موضوع کو مرنے نہیں دینا، اس کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسرائیل کے حامیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ کمل بائیکاٹ۔ نعرہ تکبیر، بائیکاٹ بائیکاٹ، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، بائیکاٹ بائیکاٹ، اسرائیلی مصنوعات ہی کا نہیں، اسرائیل کو مدد دینے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ، اور جو اپنی دکانوں پر ایسی مصنوعات رکھے اس کا بھی بائیکاٹ انشاءاللہ۔ لیکن خوب سمجھ لو، کہ اسلام ہمارے پاس اعتدال کا دین ہے، یہ محض جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے والا دین نہیں ہے، یہ جذبات میں آ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا دین نہیں ہے۔ لہذا یہ پتھر مارنا، پتھر برسانا اور جا کر کسی کی جان کو، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ لہذا احتجاج کرو، بائیکاٹ کرو، مگر پرامن طریقے پر کرو، اس کے اندر کوئی بدامنی کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کو متنبع کرو، ان کو آمادہ کرو کہ وہ اپنے فریضہ ادا کرے، یہ متنبع کرنا بھی پرامن طریقے سے ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس نام پر اپنی مسلمان حکومتوں سے لڑنے پر آمادہ ہے، جو ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کوئی قابل قبول طریقہ نہیں، ہم بارہا اس کا اعلان کرتے ہیں۔ لہذا جو کچھ کرنا ہو وہ پرامن طریقے سے، ورنہ غزہ میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو مسلمان دکتر بتر ہو جائے، لہذا اس سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب کچھ عرصے سے ایک عجیب ہوا چلی ہے، وہ ہے علماء کرام کو قتل کرنا۔ جگہ جگہ بے مقصد کوئی ایک بے ضرر انسان کہیں اللہ کا نام لے رہا ہے، کسی مسجد میں اللہ کا نام لے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اور اچانک لوگ آتے ہیں اور اس کو فائرنگ کر کے شہید کر دیتے ہیں۔ ابھی متعدد ہمارے علماء کرام اس میں حال ہی میں شہید ہوئے، اور رمضان کے مہینے میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ جیسا عظیم ادارہ، اتنا بڑا عظیم ادارہ جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرا مادر علم، وہ اس مدرسے کے اندر گھس کر، اس کی مسجد کے پاس جا کر
وہاں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید کے بیٹے مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا، اور آج تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون تھا. اس کا سر بھی مل گیا، اس کے سب چیزیں مل گئی، لیکن پتہ نہیں چلتا. تو یہ بھی تو در حقیقت ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے. ہم جو فلسطین کے نام پر آواز اٹھاتے ہیں تو ہم سے یہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ تم بھی ہمارے نشانے پر ہو. لیکن ہماری حکومت اور ہماری ایجنسیاں، ان کو تو کم از کم اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو لوگ اس سازش سے ملوث ہیں ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر گردار تک پہنچانا چاہیے. تو میرے بھائیوں، میری اس بات شاید کچھ زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن بات ایسی ہے کہ دل بے چین ہے، دل بے چین ہے. اور لوگ عام مسلمان بھی، میں تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت مسئلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن ایک عام آدمی چلتا ہوا آدمی مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ حضرت رات کو نیند نہیں آتی. جب میں غزہ کی تصویریں دیکھتا ہوں، غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی. عام انسانوں کے یہ جذبات ہیں، لہذا ان جذبات کی وجہ سے یہ اجتماع کرنا بھی ضروری سمجھا، اور اس کے ساتھ ان اعلانات کو بھی جو آپ نے ابھی حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی زبانی سنے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز بے اثر نہیں ہوگی، یہ آواز پھیلے گی، عالم اسلام میں پھیلے گی. اس کا اعلانیہ انشاءاللہ عربی میں، اردو میں، انگریزی میں، ہر زبان میں ترجمہ کر کے انشاءاللہ پھیلایا جائے گا. آپ حضرات اس کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حاضر ناظر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.